ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی، اضافہ۔ ربا کا معنی کیا ہے؟ سود کا معنی کیا ہے؟ زیادتی اور اضافہ۔ انگریز لوگ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو سود کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ شریعت میں ربا اور سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی زیادتی جو بغیر کسی عوض کے ہوں۔ اور بھی علماء نے تعریفیں کی ہیں، آپ کے سمجھانے کے لیے آسان تعریف میں نے کی کہ ایسی زیادتی جو بغیر کسی عوض کے ہوں۔ جو زیادتی بغیر عوض کے ہو اس زیادتی کو ربا اور اس کو سود کہا جاتا ہے، اسی کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کا ربا موجود تھا، دو قسم کا سود موجود تھا۔ ایک قسم کا سود وہ ہے جس کو ربا الجاہلیت بھی کہتے ہیں، ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو سود رائج تھا، جو بڑے پیمانے پر رائج تھا، اس کو ربا الجاہلیت بھی کہتے ہیں اور ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ چونکہ جاہلیت کے زمانے میں وہ ربا اور وہ سود رائج تھا، اس لیے اس کو ربا الجاہلیت کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ربا کی پہلی قسم ہے۔ اور ایک ربا کی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے ربا البیع، تجارتی سود۔ ایک تجارتی سود ہے، اور اس تجارتی سود کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو سود کی کتنے قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی، ایک ربا الجاہلیت ہے اور ایک ربا البیع ہے۔ ایک وہ سود ہے جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھا، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو دو چند کر کے، دگنا کر کے مت کھاؤ۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو، لین دین کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری قسم کا جو سود ہے اس کو ربا البیع کہا جاتا ہے۔ یہ جو ربا البیع ہے اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، لین دین اور کاروبار کا جو سود ہے اس کا ذکر احادیث میں ہے۔ پہلی قسم کے سود کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربا الجاہلیت، ربا القرآن۔ یہ ربا الجاہلیت اور ربا القرآن جو ہے ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو پیسے ادھار دیتا تھا تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو میں ادھار پیسے دے رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے اتنے پیسے اضافی بھی دینے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں بھی رائج ہیں۔ میں ایک ساتھی سے کہنے لگا مجھے ادھار پیسے چاہیے، اس نے کہا پیسے تو مل جائیں گے، لوگ بہت ہے دینے کے لیے، لیکن 1,00,000 روپے کے اوپر آپ کو شاید 20,000 یا اتنے کچھ اس نے بتایا کہ اضافی بھی دینے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا یہ تو خالص سود ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا لوگ سب یہی کر رہے ہیں، کون کسی کو ادھار دیتا ہے؟ ادھار تب ہی لوگ دیتے ہیں جب ان کو نفع بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی نفع کو سود کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 6 مہینے کی مدت طے ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ پیسے مجھے واپس کرنے ہیں 6 مہینے کے عرصے کے اندر۔ اگر 7واں مہینہ لگ جائے تو پھر آپ کو مزید جو ہے کیا ہے اضافی پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ ابھی تو 1,00,000 پر 20,000 ہے مثال کے طور پہ، اگر 7واں مہینہ شروع ہو گیا تو پھر 1,00,000 پر آپ کو 25,000 روپے جو ہے سود دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ سود ہے جس کا قرآن کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو جس وقت معاملہ ہو رہا ہے، قرض دے رہا ہے، اس وقت کیا شرط لگائی کہ بھئی 6 مہینے میں آپ نے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، لیکن اضافی پیسے بھی اس کے ساتھ دینے ہیں۔ 1,00,000 روپے پر 20,000 روپے آپ نے اضافی دینے ہیں۔ اور دوسری شرط کیا لگائی؟
اگر 6 مہینے کے اندر یہ رقم آپ نے مجھے واپس نہیں کی تو آپ کو پھر 25,000 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر ادا کرنے پڑیں گے، یا آپ کو جو ہے 1,40,000 روپے مجھے واپس کرنے پڑیں گے۔ 1,00,000 لیے ہیں تو 1,40,000 واپس کرنے پڑیں گے۔ اس کو اللہ نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اضعافا مضاعفا، دگنا کر کے سود مت لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دگنا کر کے سود مت لینا۔ کیا مطلب؟ اگر دگنا نہ ہو پھر سود لے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ نے اس زمانے کے اندر جو رواج چل پڑا تھا اس کے مطابق فرمایا کہ لوگ سود پر پیسے دے دیتے ہیں اور پھر شرط لگاتے ہیں اگر معینہ اور مقررہ مدت کے اندر وہ پیسے واپس نہیں کیے تو اب وہ سود جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ اس ڈبل سود کو چونکہ وہ رائج تھا اس زمانے میں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سود کو ڈبل کر کے مت لیا کرو، سود کو ڈبل کر کے مت کھایا کرو۔ ہمارے زمانے میں بھی رائج ہے، آپ کسی سے ادھار پیسے لے لیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن سود کے ساتھ آپ کو واپس کرنے پڑیں گے، تب جا کے آپ کو وہ پیسے ملیں گے۔ اور ایک صورت اس کی یہ بھی تھی کہ جب آپ نے کسی کو سود پر پیسے دے دیے، 1,00,000 روپے دیے، آپ نے کہا کہ 20,000 روپے اضافی بھی وصول کروں گا۔ اب جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو گئی، وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا، آپ کو اپنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ لوگ یوں کرتے تھے، اس مقروض سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو ہم 30,000 روپے معاف کرتے ہیں 20,000 سود کے، اور 10,000 روپے جو ہم نے آپ کو 1,00,000 میں سے دیے ہیں، 1,00,000 روپے جو آپ کو دیے ہیں 10,000 روپے اس میں بھی کم کر دیتے۔ یہ بھی سود کے زمرے میں ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ وہ سود ہے جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔